بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس سبق میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 76 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ القریش کو بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ امر اول یعنی ترجمہ سن لیجیے گا۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہو گئے ہیں، ایلافہم رحلة الشتاء والصيف یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ اس کے بعد امر ثانی یعنی لغات کا بیان سن لیجیے گا۔ ایلاف جو ہے یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ آلف یولف ایلافا، آلف فلانا، کسی کو مانوس کر لینا۔ اور باب سمع سے الف یا الف، مانوس ہونا اور عادی ہونا۔ لفظ ایلاف جو ہے یا تو اَلَفَ کا مصدر ہے، جو کہ ایلافن تھا، اور پھر ہم دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ ایلافن ہو گیا، اور یا تو یہ اولف کا مصدر ہے، اور اولف کا مصدر اولاف ہے۔ اولاف میں بھی پھر اس واو کو جو ہے یہ ساکن تھا کسرہ کے بعد، اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ ایلافن ہو گیا۔ قریش جو ہے یہ عرب کے قبیلے کا نام ہے جو نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ قریش قرش ان کی تصغیر ہے، اور قرش ایک خاص قسم کی مچھلی کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے، اور اسی طرح کشتیوں کو الٹ دیتی ہے۔ تو قریش پر ان کی عظمت اور طاقت کی وجہ سے اس صفت کا اس نام کا اطلاق کیا گیا۔ اس کے بعد ہے رحلہ۔ رحلہ مصدر ہے باب فتح سے، اور رحل یرحل رحلا رحلتا، کوچ کرنا، سفر کرنا۔ الشتاء، یہ جو ہے سردی کے موسم کو کہتے ہیں، اس کی جمع اشتیہ ہے۔ الصیف، گرمی کا موسم، اور اس کی جمع اصیافن آتی ہے۔ اطعم، باب افعال، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی، کسی کو اطعم فلانا، کسی کو کھانا کھلانا، اور باب سمع سے جب یہ استعمال ہوتا ہے طعم یطعم طعما، کھانا۔ جو یہ اسم ہے بمعنی بھوک کے، اور جاع یجوع جوعا، بھوکا ہونا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی سورت کی تفسیر سن لیجیے گا۔ تفسیر میں چونکہ سب سے پہلے ما قبل سے ربط بیان کیا جاتا ہے، تو سورۃ القریش کا سورۃ الفیل کے ساتھ جو ہے وہ بہت گہرا ربط ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ سورۃ القریش میں سورۃ الفیل میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے دشمن جو ان کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آئے تھے ان کو ہلاک کیا، اور اس صورت میں اسی جو یعنی ان کے دشمن کو ہلاکت کا جو انعام ہے اس پر
شکریہ ادا کرنے کے لیے قریش کو حکم ہے۔ دوسرا ایک ربط یہ بھی ہے کہ یہ والی صورت جو ہے وہ ماقبل والی صورت کے لیے بطور نتیجہ اور ثمرہ بھی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب اصحاب فیل کو ہلاک کیا گیا تو ان کی ہلاکت کا جب واقعہ مشہور ہوا تو قریش کی عظمت کا چرچا ہوا اور قریش کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ جو قریش ہیں یہ اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ کے گھر کے خادم ہیں، اس لیے قریش کو وہ بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لإیلاف قریش، یہاں پر لإیلاف سے پہلے اگر اہلکنا اصحاب الفیل، اہلکنا فعل مقدر مانا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تاکہ قریش کے دل مانوس ہو جائیں، قریش عادی ہو جائیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے عادی ہو جائیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس نعمت کے شکر میں ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان آیات کی تشریح میں تفصیل یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی نعمت کو جو ذکر کیا اس کے بعد، یعنی سورۃ الفیل میں اصحاب فیل کے ہلاک کرنے کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت پیدا ہوئی اور یہ بغیر خوف و خطر کے ہر طرف سفر کرنے لگے۔ چنانچہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شکریہ میں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بات معلوم ہے کہ مکہ ایسے مقام پر واقع ہے کہ جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہاں باغات نہیں تھے جن کے پھل اہل مکہ کو مل سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے بعد اس شہر کے باسیوں کو ثمرات یعنی پھل کا رزق عطا کرنے کی دعا کی۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اہل مکہ میں یعنی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ان کی تجارت کا اور ان کی معاش کا دار و مدار وہ تجارت کے اوپر تھا۔ چنانچہ وہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے اور تجارت کر کے نفع کماتے تھے۔ عمومی طور پر 2 ملکوں کی طرف ان کا سفر ہوتا تھا۔ اس میں سردی کے زمانے میں یہ لوگ گرم ملک یعنی یمن کا سفر کرتے اور گرمی کے زمانے میں ٹھنڈے ملک یعنی شام کی طرف سفر کرتے۔ چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب کے اندر مقدس اور محترم مانے جاتے تھے، اس لیے ان کو راستے کا کوئی خوف و خطر نہیں ہوتا تھا۔ جہاں بھی جاتے لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ تو الغرض اس صورت میں یہ ارشاد ہے کہ قریش چونکہ 2 سفروں کے عادی تھے اور انہی سفروں کی وجہ سے وہ مالدار ہوئے، تو ان کو شکریہ کے طور پر اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی 2 خصوصی نعمتوں کو ذکر کر کے قریش کو عبادت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سے 2 ان بڑی نعمتوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک ہے اطعام، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ ان کی کھانے پینے کی تمام ضروریات کو مہیا فرما دیا، اور دوسری نعمت ہے امن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیا، ہر قسم کے فسادات وغیرہ سے پاک رکھا، لوگ اس میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھے گا کہ اس صورت میں عرب کے قبائل میں سے قریش کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کی طرف اشارہ ہے،
چنانچہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب کیا۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ لوگ اس کی مختصر تفسیر سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد امر رابع اس سورت کی ترکیب سن لیجئے گا۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ لام جو ہے یہ حرف جار ہے، ایلاف مصدر مضاف، قریش مضاف الیہ، پھر مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، آگے جو ہے دوسرا ایلاف مصدر مضاف ہے اور ہم ضمیر مضاف الیہ ہے، آگے رحلہ مضاف اور الشتاء یہ معطوف علیہ ہے وہ عاطفہ، الصیف معطوف، پھر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف الیہ، رحلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ہے وہ مفعول بھی ہوا ایلاف مصدر کا، اور ایلاف مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر بدل، پھر مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا علامہ حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا فلیعبد فعل کے ساتھ۔ اور اس طرح اس کی دوسری ترکیب جو ہے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم اہلکنا اصحاب الفیل یہ عبارت مقدر مانیں اور اس کو اس کے ساتھ متعلق کر دیں۔ آگے ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ فا جو ہے یہ شرط محذوف کے جواب میں ہے، بئی معنی یعنی اس اعتبار سے کہ کلام سابق میں وہ شرط کا معنی پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان نعم اللہ تعالی غیر محصورہ فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه وتعالى فليعبدوا لهذه النعمة الجلیلہ۔ تو یہ پوری عبارت جو مقدر ہے یہ شرط ہو جائے گی فا جزائیہ، اور آگے لیعبدوا فعل امر ہے، واو ضمیر فاعل ہے، اور رب مضاف، ہذا اسم اشارہ موصوف ہے یا مبدل منہ بنا لیں، اور البیت صفت ہے یا بدل ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ مضاف الیہ اور رب مضاف کا، پھر مضاف الیہ مل کر دوبارہ یہ موصوف ہو گیا الذی، آگے الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اطعم فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر فاعل اور ہم ضمیر مفعول بھی، من جوع یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے اطعم فعل کے ساتھ، اطعم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، آمن فعل ہے، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے اور ہم ضمیر مفعول بھی، اور من خوف یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا آمن فعل کے ساتھ، آمن فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ معطوف مل کر یہ صلہ ہوا الذی سے موصول کا، اور الذی سے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہوا رب موصوف کا، اور رب موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا لیعبدوا فعل کا، لیعبدوا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر یہ جزا ہوا شرط مخذوف کے لیے، اور شرط مخصوف اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ جو ہے سبق کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔